اوکے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے سبق ہے آیت نمبر 12 سے شروع ہوگا. دیکھیے سورہ انعام جو ہے نا اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور بہت سمپل سا مضمون ہے جس میں توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت کے توحید، رسالت اور قیامت کے دلائل ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ بحث ہے، ان کے جو بھی اعتراضات تھے دین کے بارے میں ان کے جوابات ہیں. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تو اس آیت کا ترجمہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے. تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ آیات جیسے میں نے لاسٹ لیسن میں بتایا تھا کہ سورہ انعام کا مین ٹاپک کیا ہے، کون سے ٹاپکس اس میں چل رہے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد رہ گیا ہوگا. ایک تو اللہ کی توحید، دوسرا کیا توحید اور مرنے کے بعد زندہ ہونا یعنی قیامت اور رسالت. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی عقیدہ. ٹھیک ہے، تو یہ عقائد ہیں اور اس میں جو ہے پہلے ہم نے اب تک جو ہم نے صورتیں پڑھی اس میں زیادہ تر اہل کتاب کے اوپر بحث ہوئی ہے، یہاں اب مکہ کے کافروں پر بحث ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح پہلے لیسن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور توحید وحدانیت کا ذکر آیا، اب یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو اب ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، اور ماں میں بڑی وسعت ہوتی ہے. لفظ ماں جو ہے نا، ماں اور من یہ دو لفظ ہیں جس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے، لیکن ماں جو ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ زندہ چیزیں ہوں، چاہے مردہ چیزیں ہوں، چاہے کائنات کی ہر چیز کے لیے بھی ماں کا لفظ میں سب کچھ آ گیا. ٹھیک ہے، ماں جو کچھ. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی. فی میں السماوات آسمانوں میں، آسمانوں کی جمع ہے، اور السماء اس کی واحد ہے. السماوات والارض اور ارض. تو آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لیے من کس کے لیے. آپ ایک طرح سے یہ سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں، اصل میں یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. پھر جواب بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی دلوایا. قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. اب دیکھیں اس کا پوچھنے کا کیا مقصد ہے. اصل میں یہ ایک ڈانٹ ہے. ٹھیک ہے، جو کافر ہیں جو مسلسل 13 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں مگر ان کے دل ہلتے ہیں مگر پھر بھی مان کر نہیں دیتے. اور ان کو یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ وہ خود اعتراف کرتے تھے کہ خالق تو اصل میں اللہ ہی ہے، دنیا کو، زمین کو، ہم کو، سب کو پیدا تو اسی نے کیا ہے،
لیکن یہ جو ہمارے جو بت ہیں وہ تو سارے سفارشی ہیں، ہمارے اللہ کے ذریعے، ہمارے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو ہم اپنی خواہشات ان کو بتاتے ہیں تو ان کی سفارش سے ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہی ہمیں قیامت کے دن بھی بچائیں گے۔ تو چونکہ یہ جانتے تھے کہ اور مانتے تھے کہ اللہ ہی کا سب کچھ ہے، تو یہاں پر ایک طرح سے ان کو ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تم کہ کون ہے اللہ، کس کا ہے یہ سب کچھ آسمان اور زمین میں؟ اور جب یعنی کہ ہر چیز جب آسمان اور زمین کی اللہ کے لیے ہے، چونکہ جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، تو پھر تم دوسروں کو کیسے شریک بناتے ہو؟ ایک تو یہ ہوتا کہ اتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے تو چلو باقی چیزوں میں تم شریک ڈھونڈ لو کہ باقی چیزیں دوسروں نے بنائی ہے، لیکن یہاں تو لفظ ماں کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ جو کچھ چھوٹی بڑی ہر چیز جب آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور آسمان اور زمین کے علاوہ کوئی جگہ اور ہے ہی نہیں، کائنات پوری اس میں آ جاتی ہے، تو پھر جب ساری کائنات کی چیزیں اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ہیں، تو پھر تمہارے پاس شرک کی، اللہ کے شریک بنانے کی دلیلیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتبا، لکھ دیا، اعلی، اوپر، نفسی، اپنے نفس پر، اور نفس ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کتبا علی نفس ہی، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اللہ نے فرض کر دیے، لکھ دی ہے اپنے نفس پر الرحمہ، رحمت کو، اللہ نے طاری کر دیا اپنے نفس پر رحمت کو۔ تو یہ یہاں پر یہ کہنے کا کیا حکمت ہے کہ دیکھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈراتے تھے کہ تمہیں عذاب ملے گا یا تم نافرمانی کرو گے تو برا انجام ہوگا، تو وہ کہتے تھے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم تو 13 سال سے تم تو یہی باتیں کیے جا رہے ہو، کہاں ہے عذاب؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اوے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم شرک تو کرتے ہو اور تمہیں سزا نہیں دے رہا اللہ، تو یہ اللہ نے چونکہ اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے، اللہ نے واجب کر دیا اپنے اوپر رحمت۔ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رحمت جو ہے اسی وجہ سے، یہ رحمت اللہ کی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بندوں کو، اللہ جب پیدا کرتا ہے تو ان کو فطرت سلیم دے کر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کافر نہیں پیدا کرتا، ٹھیک ہے؟ اللہ ہر بندے کو ایک اچھا دل دے کے پیدا کرتا ہے، اس کی فطرت میں یہ نالج ہوتی ہے کہ میرا بنانے والا اللہ ہے۔ اور یہ نالج کہاں سے آتی ہے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، ایک ہے وعدہ الست، ٹھیک ہے؟ الست کا جو وعدہ تھا اللہ نے روحوں سے لیا تھا، تو بندے کی فطرت میں یہ بات ہے اللہ کو ماننا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر، کیونکہ اگر ہماری فطرت میں نہ ہوتا تو پھر ہر انسان جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا دنیا میں اور اپنی توحید کی بات بتائی ان بندوں کو کہ اللہ ایک ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے انبیاء کے ذریعے کتابیں نازل فرما کے لوگوں کو سارے حالات بتائے، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا، ان کے اچھے برے انجام کے بارے میں ڈرایا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں پر۔ پھر بندوں کو ایک مہلت بھی دی کہ دنیا میں وہ ان کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتا، بندوں کو سب کچھ بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو مہلت بھی دیتا رہتا ہے۔ اگر بندے کو احساس جرم ہوتا ہے، وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور جو اللہ کے نافرمان ترین بندے ہیں ان کو بھی اللہ دنیا میں جتنی مہلت ان کی لکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرنے دیتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں نافرمانی کی وہاں ان کو فوراً سے زمین سے اٹھا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ
نیک بندوں کے بار بار گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکی کی مہلت دیتا ہے. قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو انصاف کرے گا، یعنی دنیا میں جو بھی حق تلفی ہوئی ہوگی، جو بھی برا ہوا ہوگا، کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، اللہ اور بندے کے حقوق میں کمی کی ہوگی، اس کا حساب ہوگا. تو یہ حساب بھی اللہ کی رحمت ہے. ورنہ دیکھیں برا ہمیشہ برا کر کے آخرت میں بھی عیش کرتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ پکڑتا تو یہ سزا اور جزا کا قانون بھی اللہ کی رحمت ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت عام ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نافرمان سے نافرمان بندوں کو بھی دنیا کے فائدے عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ کی یہ رحمت جو ہے وہ رحمت عام اس دنیا کے لیے. آخرت میں جو ہے نیک بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ، مومنوں کے لیے تو اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن کافروں کے لیے غضب ہوگا. اللہ بہت غضبناک ہوگا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں جو اپنے غضب کی صفت بیان فرمائی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف ہر کوئی بس بچتا ہی رہے گا، نہیں، گناہ بھی ملے گا اور پکڑا بھی جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اپنی جو رحمت مومنوں کے لیے خاص ہے اس کی دلیل قرآن میں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف 156 میں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، یعنی عام ہے اللہ کی رحمت. تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ کب ہوگا؟ آخرت کے لیے اللہ نے اب مخصوص کر دیا اپنی رحمت صرف نیک بندوں کے لیے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی رحمت دیتا ہے. اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی، یعنی اللہ اپنے نافرمانوں کی بھی مدد کرتا ہے اور فرما برداروں کی بھی مدد کرتا ہے. تیرے رب کی بخشش سے اور تیرے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کا فیض کھلا ہوا ہے دنیا میں. تو پھر قرآن میں یہ نہ ہو کہ بندہ بس اپنے غفلت میں رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عقاب اور سزا کے احکامات بھی تفصیل سے لکھ دیے ہیں. تو یہ یہاں پر اس آیت کا مطلب، یہ اس آیت کے ٹکڑے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو عام رکھا ہے. وہ تم کو ایک کافروں تم کو اتنی مہلت ملی ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم کو کوئی پکڑے گا، نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہاری مہلت اللہ تمہیں پوری کرنے دے رہا ہے. اور جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ لفظ پڑھا تھا کتب علی نفسہ رحمہ، مجھے دل میں اتنی خوشی ہوئی تھی، ایک سکون ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں اگر رحیم نہ ہو تو بندے کہاں جائے. ہمیں بعض اوقات ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں ہم گزار دیتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہم پلٹتے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانک لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت تو ہے دنیا میں، لیکن لا البتہ یجمعنکم، اب مجھے البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی طرف یومی دن القیامہ، قیامت کے دن، مگر اللہ ضرور جمع کرے گا. لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب کوئی شک، فیہ اس میں کوئی. دیکھیں جب لا کے بعد والے لفظ پر زبر ہو تو اس میں حسر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہم پڑھتے لا الہ، ہاں پر زبر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. ہاں بالکل. تو اگر یہاں پر تنوین ہوتی تو پھر یہ حسر نہ ہوتا، پھر ترجمہ کیا ہوتا؟ لا ریبن اگر ہوتا، لا ریبن ہوتا
تو مطلب ہوتا شک نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی شک نہیں، ہاں ضرور، تو کوئی شک نہیں، تو کوئی مکمل نفی ہو گئی شک کی، اور مکمل نفی کس سے ہوئی؟ لا کے بعد والے لفظ ریب پر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ریبن ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس میں حسر نہ آتا، ٹھیک ہے۔ تو جب لا ریبا، لا کے بعد، ہاں بالکل، لا کے بعد کے لفظ پر اگر لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بعد والے لفظ کے ساتھ اگر فتح آ جاتی ہے تو پھر مکمل کمپلیٹ نفی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کا دن آئے گا، اس میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، شک کی مکمل نفی ہے۔ الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے نقصان کیا، نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ہم، تو وہ، لا یؤمنون، تو جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، جب انسان سب کچھ جانتے بوجھتے حق کو نہیں مانتا تو اس کو پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ اگر وہ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، نہیں سننا چاہتا، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے سے فرار تو نہیں کر سکتے، تو پھر انہوں نے اپنے آپ پر ہی اپنے آپ ہی کو نقصان میں ڈالا، تو وہ پھر ایمان سے محروم ہے۔ کیونکہ جب جن کو توحید کا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا یہ قانون ہے کہ اللہ کی ہدایت انسان کو خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے ہدایت ملے، تو ہدایت ملتی ہے پھر کوشش کرنے سے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہدایت کی تم کو دعا مانگنی ہے۔ کیوں دعا مانگنی ہے؟ کیونکہ جب ہم مانگیں گے تو ملے گی، ہم چاہیں گے تو ملے گی۔ ہم اگر کہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں چاہتے، ہمیں کوئی حق کی بات نہ بتاؤ، تو پھر ہدایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان، جن لوگوں نے انکار کیا اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ اب محروم رہیں گے ایمان سے۔ وَلَهُ، اور اللہ کے لیے ہے، ماں، جو، پھر سے ماں آ گیا، یعنی کہ تمام چیزیں سکنا، ٹھہری ہوئی ہیں، اور یہاں سکنا کا مطلب ہے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سکنا کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے کہ حرکت سے رک جانا، ساکن ہو جانا، لیکن یہاں ساکن کے مطلب معنی میں نہیں ہے۔ یہاں پر سکنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے، فی میں، اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں۔ تو رات اور دن جو ہے وہ وقت کی لمٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور وقت ہے ہی نہیں، یا تو رات ہوتی ہے یا دن ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان ان کے علاوہ کوئی اور وقت کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ پہلے آسمان اور زمین کا ذکر کیا، تو آسمان اور زمین کے درمیان اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، تمام جگہوں کو گھیر لیا، اور یہاں پر تمام وقت کو گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تمام اوقات میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، السمیع، سننے والا، اور علیم، جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں ان دو آیات میں زمان اور مکان کے لحاظ سے، یعنی زمانے کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے تمام کائنات کو گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے، کہ بس وہی ہے، دنیا بھی، تمام وقت بھی اسی کا ہے، اور تمام جگہ بھی اسی کی بادشاہت میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ تو پھر تم کو، یعنی کہ جب اب تو کائنات کے تمام اوقات بھی آ گئے، کائنات کے تمام جگہ بھی آ گئے، تو اب ان سب چیزوں کے بعد تم کہاں سے شرک کرتے ہو؟ یعنی کہ جب اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، تمام جگہوں کا، تمام وقتوں کا، تو پھر تم دوسروں کو کس طرح سے، تمہیں کہاں سے دلیل ملتی ہے کہ تم شریک بناتے ہو؟ یہ مطلب ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ السمیع ہے، بہت سننے والا ہے، اور بہت علیم، جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، جو دنیا میں اور آخرت جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں، تو اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر اس حالت میں تم کہاں جاتے ہو؟ تم کہاں سے شریک بنا لیتے ہو اپنے؟ تو یعنی کہ
شرک بھائی کوئی کام تم شرک کر رہے ہو، تم دوسروں کو اتنا بڑا درجہ دیتے ہو، اللہ کے ساتھ ملاتے ہو، تو کہیں نہ کہیں تو تمہارے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے، تو تمہارے پاس کہاں ہے پروف؟ اب پھر قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، اتخذ میں بناؤں، ولین کوئی ولی، اور یا ولی جو ہے ولی کے کئی معنی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، یہاں پر ولی معبود کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ کیا میں کسی اور کو معبود بناؤں، کسی اور کی عبادت کروں؟ فاطر السماوات، فاطر جو پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہوا اور وہ، یطعم کھلاتا ہے، یطعم کھلانا کسی کو، ٹھیک ہے؟ یطعم کسی کو کھلانا، ولا یطعم اور کھلایا گیا، یعنی ایک پیسہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اس کو نہیں کوئی کھلاتا، ٹھیک ہے؟ اس کو کھلایا نہیں جاتا. تو یہاں پر ایک کھلانے کی دلیل کیوں دی کہ ظاہر انسان جو ہے یہ انسان کی کمزوری ہے، کھلائے بغیر کھائے بغیر وہ تو زندہ بھی نہیں رہتا، اس کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے، لیکن اس کو اللہ ہی ہے جو اس کو کھلاتا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو یہ کمزوری نہیں ہے، کوئی اللہ کو کھلانے والا نہیں ہے. تو پھر ظاہر معبود بھی وہی ہوگا کہ جس کے اندر پرووائڈ کرنے کی طاقت ہے، جو خود کمزور نہیں ہے کہ اس کو کوئی پرووائڈ کرے، اس کو کوئی دے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ آفر کرتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو تو ہم تمہارے اللہ کو مانیں گے، یعنی کہ سودا بازی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم پاگل ہوئے ہو، تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں، جبکہ وہ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھلاتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں کھلاتا. اور یہ دیکھیں ایک عام دلیل ہے جس کو سب کو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ ہاں میں تو محتاج ہوں، اگر یہ زمین اناج نہ اگائے تو میں کہاں سے کھاؤں گا؟ تو اناج تو ظاہر ہے اللہ ہی اگاتا ہے. تو پھر قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں امرتو میں حکم دیا گیا ہوں، اب بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اول سب سے پہلا، من جو اسلم جو اسلام لایا، جو اللہ کا فرما بردار ہوا، ولا اور نہ تکونن تم ہونا، یعنی یہاں پر تاکید ہے، ہرگز نہ ہونا، من مشرکین میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے تو سب سے پہلے حکم دیا، تمام انسانوں سے پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، میں دوسروں کو بتاؤں اللہ کے فرما بردار بننے سے پہلے، اس سے تو پہلے مجھے حکم ملا ہے کہ میں پہلے فرما بردار بن جاؤں، میں خیر کا نمونہ بنوں لوگوں کے لیے، تو اور میں مشرک نہ بنوں. تو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی پوجا کروں. قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اخافو میں کا معنی ترجمہ کہاں سے آیا؟ اخافو، ماشاءاللہ یہاں الف سے آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے خوف، اور خافو. اب جو ہے حمزہ یہ فعل مضارع کا ہے. آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں کتنے ہوتے ہیں؟ یا ہوتا ہے، تو یا سے دیکھیں پیش جو ہوتا ہے نا، جب تے ہوتی ہے جب، ٹھیک ہے؟ تا پر پیش ہوتی ہے جب ہی وہ فعل ماضی ہوتا ہے، تا کے علاوہ کسی لفظ پر پیش ہوتا ہے تو وہ فعل ماضی کی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا. اخافو میں مضارع میں، ٹھیک ہے؟ یخافو ہوتا تو وہ ڈرے، تخافو ہوتا تو تم ڈرو، اور نخافو ہوتا تو ہم ڈرے، اور اخافو میں ڈروں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو فعل مضارع یاد ہونا چاہیے.
اگر عصیتو میں نافرمانی کروں، دیکھیں یہاں پر میں نافرمانی کروں، عصی عین صاد یا جو ہے عصا کیا ہوتا ہے نافرمان، ربی یہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی انشاءاللہ ابھی تازہ ہو رہی ہوں گی آپ کے ذہن میں، آئی ہوپ۔ رب آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، تو اگر میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب سے میں تو ڈرتا ہوں۔ یہاں پر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر ایک بات واضح کر دی گئی انسانوں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی اس کو تو بڑا رتبہ ہے تو وہ گناہ کرے گا تو کوئی بات نہیں، اور جس کا جو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں وہ گناہ کرے تو ان کو سزا ملے گی، نہیں، اللہ کا عدل ہے، اور کوئی بڑے سے بڑے رتبے والا انسان بھی اگر اللہ کی نافرمانی شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ الہ مانتا ہے تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے تھے، مگر یہ بات ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے نسب سے کسی بڑے پنے سے درجے سے نہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے، بلکہ لوگوں کے اعمال اور ایمان سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ پھر من یسرف، اب اس بڑے دن کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ بڑا دن، عظیم دن کون سا ہے، جس دن جو یسرف جو پھیر دیا گیا، عنہ اس سے، یومئذ اس دن، فقد تو تحقیق، رحمہ رحم کیا اس پر، وذالک اور اچھا یہاں پر جو ہے نا ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، عذاب کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ دن ایسا ہے کہ اس دن جو عذاب سے پھیر دیا گیا یعنی عذاب سے بچ گیا تو وہ تحقیق اس پر رحم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، وذالک اور یہ الفوز کامیابی ہے، اور فوز ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کہ بہت محنت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، المبین واضح۔ تو یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ دن تو ایسا ہے کہ تمام انسانوں کے تمام اعمال کھلے عام ہو جائیں گے، اور اس دن تو ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی واضح ہوگا، تو اب اس دن اگر کوئی بچ جاتا ہے عذاب سے تو اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی کہ وہ بچ گیا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جنت اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، اور جنت میں انسان صرف اپنے نیک اعمال سے، ایمان کی وجہ سے صرف داخل نہیں ہوگا، نیک اعمال اور ایمان جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہم کہیں ایک بندہ اللہ سے کہے اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی اب بس میرا تو اب یہ حق ہے کہ تو مجھے جنت میں داخل کر، اگر کوئی ایسا کہے تو وہ جنت کی قیمت اس نے نہیں ادا کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جو اللہ کی فرما بردار دنیا میں بنتے ہیں تو وہ ہم صرف ہمیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہم اس کا اعتراف کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اعمال نامے میں تو گناہ ہے ہی نہیں، تو آخرت میں وہی حال ہوگا کہ گناہ تو ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نے اپنے ایمان والے بندوں کو جنہوں نے دنیا میں تقویٰ کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی، بار بار استغفار کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے دیں گے۔ وذالک، اور اگر واقعی میں جو جنت میں چلا گیا اور جس کو بالکل عذاب نہ ہوا وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم کو ہمیشہ اللہم اجرنا من النار، آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ
بہت سے مسلمان ایمان والے ہوں گے مگر ان کو بھی جہنم میں جانا ہوگا اپنے گناہوں کے سبب. پھر اپنے گناہوں کا کفارہ جب ان کا ادا ہو جائے گا، جب سزا پوری ہو جائے گی، پھر وہ جنت میں ڈالے جائیں گے. کیونکہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو بالکل پھیر دیا گیا عذاب سے، یعنی جس پر عذاب اللہ کا نہیں ہوگا اس دن ذرا سا بھی، تو وہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، پھر وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر تجھ کو بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ تو وہ اعلیٰ اوپر، کلے ہر شیءٍ چیز پر قدیر ہے. اب یہاں پر اللہ کی قدرت کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی انسان، سوری میں نے یہاں پر ایک لائن میں اسکپ کر دی. وَإِن يَمْسَسْكَ، اگر پہنچے تجھے اللہ اگر پہنچائے تجھے اللہ، بِضُرٍ کوئی نقصان، فلا تو نہ، کاشفہ کوئی دور کرنے والا، کشفہ کشف ہمیں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کھولنا ہوتا ہے، کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، لہو اس کو، الا مگر، ہوا وہی. تو یعنی کہ یہ اللہ کی مکمل قدرت بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا جتنا بھی نفع ہے، جتنا بھی نقصان ہے، وہ کس کے اذن سے ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ کے اذن سے ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تم جو بنا کے رکھے تم نے شریک، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. اللہ تعالیٰ اگر تمہارے نصیب میں کچھ تکلیف لکھ دے، وہی اگر اللہ چاہے تو وہی دور کر سکتا ہے اس تکلیف کو. اور ان یمسس کا اور پہنچائے تجھ کو، بخیرن کوئی خیر دینا چاہے اللہ کسی کو، فہوا تو وہ اعلیٰ اوپر، کل ہر شیء چیز پر قدیر. تو اللہ قادر ہے، چاہے دنیا تمہاری مخالفت پر اتر آئے، مگر اگر اللہ تم پر خیر کرنا چاہے تو وہ اس قادر ہے، کوئی اسے نہیں روک سکتا. اور اس آیت سے شرک کی جڑ بالکل کٹ جاتی ہے. دیکھیں، جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرے تمام فائدے اور تمام نقصان صرف اللہ کی اذن سے ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا یا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، تو پھر وہ کبھی بھی شرک کے بارے میں نہیں سوچے گا. ٹھیک ہے، جس کی ہر ضرورت وہ اللہ ہی کو پیش کرے گا، ہر مصیبت سے بچنے کی دعا اللہ ہی سے کرے گا. ایک حدیث بھی ہے، دعا ہے اس میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ صحیح بخاری میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح مسلم میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اور ہم کو بھی پڑھنی چاہیے یہ دعا. ٹھیک ہے، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو انشاءاللہ یہ اگر آتی ہے تو اس کو ضرور یاد سے پڑھا کریں نماز کے بعد. ٹھیک ہے، اور اگر انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہر قسم کا نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر وہ کیوں شرک کرے گا. وَهُوَ اور وہ قاہر ہے. ٹھیک ہے، بڑے غلبے والا، پکڑنے والا، فوق اوپر، عبادہ ہی اپنے بندوں پر اللہ کو پورا کنٹرول ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے بنا تو لیا ہے لیکن اب کنٹرول نہیں ہے، جس کی جو مرضی آئے کر لے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ آ جائیں، بڑے سے بڑے جابر لوگ آ جائیں، جب اللہ اس کو چاہے تو ایک لمحے میں اس کو بے بس کر دے. ٹھیک ہے، جیسے قارون اور فرعون جیسے لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اور جس نمرود ہے، قارون ہے، فرعون ہے، وہ بہت بڑی بڑی طاقت والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے آگے بے بس ہو گئے. وَهُوَ اور وہ الحکیم ہے، حکیم حکمت والا ہے، الخبیر ہے. اللہ حکمت سے فیصلے کرتا ہے، جس کو جتنی چاہتا ہے مہلت دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پکڑتا ہے. اور خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا قاہر کا مطلب ہوا اللہ کی قدرت کمال ہے،
اور حکیم اور خبیر اللہ کا علم کمال ہے، یعنی کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اور اللہ کے فیصلے حکمت سے ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کے اوپر احسان کرنا ہے، کس کو عطا کرنا ہے اور کس کو سزا دینی ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا علم ہے۔ قل کہہ دیجئے، ایو کون سی چیز، شعین کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، اکبر کا مطلب زیادہ بڑی کیوں مطلب آیا؟ کیونکہ یہ وزن جو ہے افعال کا وزن ہے، اس میں کمپیریٹیو ہوتا ہے، اور اکبر شہادتن، تو شہادت میں سب سے بڑا اللہ سے بڑھ کر کون بڑا ہے شہادت میں، گواہی دینے میں؟ قل اللہ کہہ دیجئے اللہ۔ تو چونکہ قریش نے، چونکہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سے کہا کہ آپ جو ہیں اپنی نبوت کی کسی گواہ کو لے آئیں جو ہمیں گواہی دے کہ آپ واقعی میں سچے نبی ہیں، تو ہم مانیں گے۔ کیونکہ قریش بنی اسرائیل کے پاس گئے تھے، یہود کے پاس گئے تھے مدینہ میں، اور پوچھا تھا کہ تم تو اہل کتاب ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی سچا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے، اس کا تورات اور انجیل میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کوئی گواہ لاؤ، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے، اور اللہ شہید ہے، گواہ ہے، بینی میرے درمیان اور بینکم، اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے، وَأُوحِيَ اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، لِأُنذِرَ تاکہ ڈرائے تم کو، لیے انذر ڈرائے، کم تم کو، بھی ساتھ اس کے، ومن اور جس کو بلغا پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سی گواہی، اور اللہ نے یہ قرآن جو ہے یہ ایک معجزہ عطا کیا، قرآن اللہ کا معجزہ ہے، یہ تم کو بتاتا ہے سب کچھ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تم کو ڈراتا ہے تمہارے برے انجام سے، تو اس سے بڑھ کر تم کو کون سی گواہی چاہیے؟ اور یہاں پر جو من بلغا، جو جس کو پہنچے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب، اس سے دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن ان کو پیش کیا جا رہا تھا، ان کے سامنے قرآن کیا جا رہا تھا کہ قرآن ہے یہ گواہی، تو اب من بلغ یعنی آئندہ بھی جو بھی آئے گا اس دنیا میں قیامت تک، ان سب کو جس کو قرآن پہنچے گا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے گواہی اور نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور اللہ کا پیغام ہے اس میں۔ تو اور اس سے من بلغا سے علماء نے یہ بھی کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے اپنا مشن آپ نے مکمل کر لیا، تو اب جو بھی لوگ جن کو بھی قرآن پہنچتا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ کی نسلوں کو پہنچائے، اوکے، اس لیے کہ قرآن کو اب آخر تک، قیامت تک کے لوگوں تک پہنچنا ہے اس میسج کو۔ حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تم پہنچا دو، چاہے ایک آیت بھی تم کو پکی آ گئی ہو، سمجھ آ گئی ہو ایک آیت کی بھی، تو اس آیت کو تم آگے پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب ہم امت مسلمہ جو ہے وہ اب ذمہ دار ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اگر ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہے دین کا علم اگر ہمارے پاس آئے تو ہم پھر دوسروں سے نہ چھپائے، ہم اس کو آگے پہنچائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو۔ تو جو مجمع تھا لوگوں کا حجۃ الوداع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تاکید کی کہ تم میں سے تم لوگ جو موجود ہو یہاں، جو میری بات سن رہے ہو، اب تم کیا کرو، ان کو پہنچا دینا جو یہاں پر نہیں ہے، یعنی آئندہ کی امتوں کو، آئندہ کے لوگوں کو، سمجھو تو امتوں کو، آئندہ آنے والے لوگوں کو۔
اور تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد رکھے اور آگے پہنچا دے. گویا کہ اگر صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے الفاظ کو، معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں، پھر اس کو ایسے کا ایسے ہی ہم اگر دوسروں کو پہنچاتے ہیں تو اس کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اس بندے کے لیے کہ اس کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہروں کو تر و تازہ رکھے کہ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں، سمجھیں اچھی طرح سے اور اس کو آگے پہنچائے. دیکھیں یہ ایک امانت ہے، ٹھیک ہے. ہم حدیث، بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا مفہوم لے کے یہ حدیثیں کہہ کے بتا دیتے ہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث کے لیے دیکھیں ہمیں علماء نے یہی سکھایا، انہوں نے یہی کیا کہ حدیث کے ایک ایک لفظ کے اندر انہوں نے امانت رکھی ہے. تو ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم حدیث کو پہنچائیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور صرف جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کوٹ کریں کہ یہ حدیث ہے. ہم اپنا مفہوم معنی اس میں ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، کہ یہ حدیث ہے. تو انشاءاللہ ہم کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے لیے ہے. پھر آئنکم، اب یہ بتانے کے بعد ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا حمزہ انا بے شک، کم تم، کتنے الفاظ ہو گئے؟ آئنکم، کیا تحقیق تم، کیا بے شک تم، لتشہدون، البتہ تم شہادت دو گے، انا بے شک، مع ساتھ، اللہ کے، آلہتن کچھ الہ ہے، اخرى دوسرے. تو یہاں پر پہلے تو ان کے بات کی جواب دی گئی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی مانگی تھی کہ تمہاری نبوت کی، آپ اپنی نبوت کی گواہی دے. تو اب ان کو جواب دینے کے بعد اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے گواہی مانگتے ہو تو کیا تم نے جو اتنے الہ بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے اللہ کے علاوہ اور اللہ کے ساتھ، تو کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے تمہارا کہ ہاں یہ لوگ سچ کہتے ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، لا، نہیں، اشہد، میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا، اشہد، میں گواہی دوں گا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ فعل مضارع ہے، حمزہ میں کے لیے، میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا. قل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، یہاں بھی حصر ہے، بے شک اور کچھ نہیں بلکہ صرف یہ ہے، ہوا وہ، الہ ہے، واحد، ایک ہی الہ ہے، وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بریئن، میں برات کا اظہار کرتا ہوں. میں اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، میں بری ہوں تمہارے معاملے سے. ٹھیک ہے، بری کا مطلب کیا ہے کہ میں کمپلیٹلی ذمہ داری نہیں، میں ذمہ داری سے بالکل اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں. تم جو کچھ بولتے ہو میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں. بے شک میں بری ہوں، مما، اس سے، جو تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے برات کرتا ہوں. الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ان کو ہم نے، کتنے الفاظ ہیں؟ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب، ماشاءاللہ، یعرفونہ، وہ، یعرفونہ، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، ماشاءاللہ، واو نون ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، وہ، اور وہ کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع ہے. وہ کا معنی کہاں سے آیا؟ یا سے. ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں اس کو، اس کی معنی کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے یہ ضمیر. ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں اس نبی کو، کما، جیسے کہ، یعرفون، پہچانتے ہیں، ابناہم، اپنے بیٹوں کو. ابنا جمع ہے، بنی اس کی واحد ہوتی ہے. تو چونکہ پیچھے بنی اسرائیل سے، یہودوں سے پوچھا گیا تھا قریش نے کہ کیا تم اس نبی کے بارے میں گواہی دے سکتے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں،
ہمارے کتابوں میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اب پہلے تو قریش کو ان کے باتوں کا جواب دیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انکار کرے بنی اسرائیل، تو وہ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو جیسے انسان اپنے بیٹے کو ایک مجمع میں پہچان لیتا ہے، انسان اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے. تو کیسے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے پہچان کی گئی ہے، آپ کی صفات بتائی گئی ہے، تو اور آپ کے آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ کے ساتھ فرما برداری اور آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دینا، آپ کے ساتھ وفاداری کرنا، یہ سارے ان سے وعدے کیے گئے ہیں، ایمان لانے کے ان سے وعدے کیے گئے ہیں، اور ان کو پہچان ہے پوری، ایسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ مضمون پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا ہے سورہ بقرہ میں بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تم سے، ٹھیک ہے. تو الذین، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے نقصان کیا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم، تو وہ، لا یؤمنون، تو وہ نہیں ایمان لائیں گے. یہاں پر وہ یہود بھی آ گئے جنہوں نے جھوٹ بولا اور آپ کی نبوت کی گواہی نہ دی، اور وہ بھی قریش بھی آ گئے جو بھی آپ کی بات کو نہیں مانتے. اور قریش بھی آپ کو پہچانتے تھے، یہ نہیں کہ وہ نہیں پہچانتے تھے. آپ کو 40 سال آپ نے زندگی گزاری تھی ان کے ساتھ. تو جو مکہ کے کافر تھے وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ تو نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور یہ قرآن تو وہ نہیں بنا سکتا اپنے ہاتھوں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سچ کو دیکھتے بھالتے جھوٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے جانوں پر نقصان کیا. تو اب وہ ایمان لائیں گے نہیں، کیونکہ وہ لانا ہی نہیں چاہتے ایمان. ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ماننا نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی ایمان کو گھول کے ڈال دے تمہارے اندر. ایمان لانا یہ اس کی انسان کو اپنے اندر ہونا چاہیے کہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے سچ کو. ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ اظلم، اکبر کے وزن پہ ہے زیادہ ظالم، ممن، اس سے، جو افترا، جس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، جھوٹ، او کذبا، یا جھٹلائے، بھی آیات ہی، اس کی آیات کو، انہو، بے شک وہ، لا، نہیں، یفلحو، فلاح پائیں گے، الظالمون، ظالم لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے جو جھوٹ گھڑتے ہیں. جھوٹ گھڑنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مشرکین نے یہ جھوٹ گھڑا کہ یہ جو اللہ کے ہم نے جو بت بنائے ہیں، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی ہیں، یہ سب ہمیں اللہ کے طرف ہمارے ذریعے ہیں. تو اب یہ ایک جھوٹی تھا، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل نہیں دی تھی. اسی طرح یہود نے جھوٹ بولا کہ ہم اس نبی کو نہیں جانتے. اسی طرح عیسائیوں نے جھوٹ بولا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. بغیر دلیل کے جو دعوے کیے سب نے جھوٹ بولا. اس کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے انبیاء ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں اللہ کے، ایسے بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا. اور ابھی دیکھیں جو قادیانی ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو جو بھی اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتا ہے بغیر دلیل کے، وہ معبودوں کے بناتا ہے یا نبی بناتا ہے، یا پھر کسی سچے نبی کو جھٹلاتا ہے تمام قسم کے یعنی کہ نشانیاں جاننے کے بعد بھی، تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے کہ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم خلاف حق بات کرنا ظلم ہے. تو سب سے بڑا حق تو یہی ہے کہ انسان سچ کو مان لے. لیکن وہ جو نہیں مانتے وہ پھر بہت بڑے ظالم ہیں. لیکن پھر ایسے ظالم جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ آخر میں کامیاب نہیں ہوں گے. پھر آیت نمبر 22 ہے، وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرو، ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، جمیعاً، حشر کا دن. حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا.
جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا تھا، اینا کہاں ہے، اینا کہاں ہے، ٹھیک ہے، شرکاؤکم تمہارے شریک، اور شرکا جمع ہے شریک کی، تمہارے شریک کہاں ہے جو جن کو تم پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ کہاں ہے، الذین وہ لوگ، کنتم تھے تم، تزعمون تم جن کا زعم رکھتے تھے کہ وہ آئیں گے تمہاری سفارش کے لیے، وہ تمہیں بچائیں گے، اب وہ کہاں ہے؟ ایک طرح سے ڈانٹ ہے، ان کو ذلیل کیا جائے گا قیامت کے دن ان کو یہ پوچھ کر، کیونکہ قیامت کے دن کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہوگا، جتنے جو ان کے بت ہیں، جنہوں نے جس کو بھی انہوں نے اپنا بنایا معبود، تو وہ تو وہاں پر تو ہوں گے نہیں، تو اب ان کو ڈانٹا جائے گا کہ کہاں ہے، بتاؤ، ان کو اور ذلیل کیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے ثم پھر لم نہیں ہوگا، تکن نہیں ہوگا، فتنتہم ان کا فتنہ، یعنی کہ فتنہ کے یہاں دو معنی ہے، ایک تو ان کی معذرت یا ان کی حجت، یعنی اب ان کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا، ظاہری بات ہے، عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، جن چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا سب اب سامنے آ گئی ہیں، ان کے اعمال سامنے آ گئے، اب کیا جواب دیں گے؟ تو اب کیا کریں گے؟ وہ معذرت پیش کریں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، ٹھیک ہے، اپنی حجت پیش کریں گے، اللہ یہ کہ کیا حجت وہ بنائیں گے، وہ کہیں گے قالو، وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم، وہ اب قسم کھانے پر آ جائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، واللہ ربنا اے ہمارے رب، ماں نہیں کننا تھے ہم مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے، وہ اب جھوٹ بولیں گے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے کہ نہیں اللہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا دنیا میں۔ تو دیکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے دن تو ان کے ہر چیز گواہی دے گی، ان کے جسم کے ایک ایک اعضاء ان کے خلاف گواہی دے گا، تو پہلے کیوں ہوگا کہ جب یہ جھوٹ بولیں گے آخرت میں بھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، مہر لگائے گا، اور پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے، اور ان کے ایک ایک جسم جس چیز سے انہوں نے گناہ کیا گا وہ سب بولے گی، ان کی جلد بولے گی اور ان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ ایک ظاہر اللہ تو جانتا ہے ان کے اعمال کو، لیکن یہ ایک طرح سے ان کو مزید ذلیل کیا جائے گا کہ اب یہ خود ان کے منہ چپ ہیں، منہ پر مہر لگی ہوئی ہے، منہ بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، لیکن ان کے جسم کے اعضاء، ان کی جلد بول کے کہے گی کہ ہاں یہ ظالم ہے۔ انظر دیکھو، کیفا کس طرح، کذبو انہوں نے جھوٹ بولا، علی اوپر، انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ جو جھوٹ گڑے ہوئے ان کے معبود تھے، جھوٹے معبود تھے جو انہوں نے گڑے تھے، وہ تو اب غائب ہو گئے۔ تو اب دیکھو کہ انہوں نے کیسا جھوٹ بولا، انہوں نے یعنی اللہ کے سامنے بھی وہ جیسے دنیا میں جھوٹ بولتے تھے اس طرح آخرت میں بھی کوشش کریں گے جھوٹ بولنے کی۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من جو، یستمعو سنتا ہے، مگر کیسے سنتا ہے؟ غور سے۔ سمع یسمعو کا مطلب ہوتا ہے سننا، یستمعو یہ تا ایڈیشنل کرنے سے کان لگا کر سنتا ہے، ٹھیک ہے، جو کان لگا کر سنتا ہے، الیکا تیری طرف، وجعلنا اور بنایا ہم نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، ان یہ کہ یفقہوہ، فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سمجھدار ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا، تو فقہ سمجھنے، ہاں تو وہ سمجھ سکیں گے، یعنی کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے تو دلوں پر پردہ لگ گیا ہے، اب وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وفی اور ان کے آذانہم، اذن کی جمع ہے، ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آ کر غور سے سنتے ہیں، چھپ چھپ کر سنتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی جو زبان تھی، قرآن میں جو کشش تھی، تو وہ لوگ تو زبان کے بہت وہ تھے، ان کو بہت اچھا لگتا تھا، اور قرآن
جب کین یو امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے قرآن، کتنا دلوں کو ہلانے والا ہوتا ہوگا. تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، چھپ چھپ کر بھی سنتے تھے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ اپنی ضد، ہٹ ڈرمی اور تعصب اور جمود کی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. ارے ہم نے اگر مان لیا تو ہماری بڑائی تو ختم ہو جائے گی، ہم تو پھر اس نبی کی ساری باتیں ہمیں ماننی پڑے گی، اور یہ تو اس کا رتبہ تو ہم سے کم ہے، ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں ان کے اندر، وہ ان کو ماننے نہیں دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ قرآن سن کر بھی ان کے دل نہیں پگھلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے انکار، مسلسل انکار کی وجہ سے، حد درمی کی وجہ سے اب اللہ کا عذاب ان پر یہ تھا کہ ان کو اثر نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. دیکھیں کافر جب کفر کرتا ہے تو واقعی میں اس کی عقل ہی نہیں ہوتی، ورنہ کوئی بھی عقل مند انسان کسی بت کے سامنے ہاتھ نہ جوڑتا. کیونکہ وہ اگر غور کرتا، انسان کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ یہ بت میرا کیا کر سکتا ہے. لیکن جس کے دل بند ہو گئے، جس پر مہر لگ گئی ان کے اپنے نہ ماننے کی وجہ سے، تو پھر وہ ایسے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. اور ان کے کان بھی سنتے ہیں، مگر جیسے لگتا ہے کہ ان کے کانوں پر بھی بوجھ پڑا ہوا ہے، کہ ان کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. وَإِن، اور یہی نہیں بلکہ اگر یراؤ، وہ دیکھ لے، کل آیتن، ہر نشانی، لا نہیں، یؤمنو، وہ ایمان لائیں گے، بہا، اس پر. صرف قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، اگر ان کو کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، کسی طرح کی بھی نشانی دے دی جائے، مگر یہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ اب ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. دیکھیں قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت چاہنے کے لیے سنتا ہے. ٹھیک ہے، جو انسان غلط نیت سے پڑھتا ہے قرآن کہ میں دیکھوں اس میں سے کیا نکال کے میں اس چیز کا مذاق بنا سکتا ہوں یا میں اس پہ اعتراض کر سکتا ہوں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو گمراہی کرتا ہے. جیسے قرآن جس طرح ہدایت کا ذریعہ، اسی طرح بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اس سے. اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جو کہ گمراہی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن میں جب ہم جاتے ہیں، ہمیں خالص نیت کے ساتھ قرآن کو کھلے دل سے سننا ہے تاکہ ہمارے دلوں پر اثر کرے قرآن. اور ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، قرآن سے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اور کافر جس کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے، وہ اس کی ضد اور ہٹ درمی اور اس کا کفر اور بڑھ جاتا ہے. اور وہ جب معجزے بھی دیکھ لیں گے تو اب بھی وہ نہیں مانیں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاؤکا، وہ آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونکا، وہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یقولو، وہ کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، دیکھیں ان کا مطلب ہوتا ہے ان اگر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے بعد الا آ جاتا ہے سیم آیت میں تو ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ مگر اساطیر، کہانیاں، الاولین، اول پہلوں کی. تو قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے وہ کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو سب پچھلوں کی کہانیاں ہیں. صرف اس میں جیسے قرآن میں ظاہر واقعات بیان ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ تو بس کیا ہے، کچھ نہیں، صرف پچھلوں کی کہانیاں ہیں. وہم، اور وہ، ینہونا، وہ روکتے ہیں. نون ہا یا کا مطلب ہوتا ہے روکنا، دوسروں کو روکنا، عنہ، اس سے، قرآن سے، نبی سے روکتے ہیں دوسروں کو. وینأونا، اور وہ خود بھی دور رہتے ہیں. نون حمزہ یا کا مطلب دور رہنا، عنہ، اس سے. ہدایت کو نہ دوسروں تک پہنچنے دیتے، نہ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. یعنی جو سردار تھے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے اور خود بھی گمراہ ہوتے تھے. وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما، جو نہیں، یشعرون، انہیں یہ عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اصل میں یہ سارا کچھ کر کے کیا کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. جو ہدایت سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو صرف گناہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اپنے لیے برا انجام کما رہے ہیں یہ. ولو، اور اگر آپ دیکھتے، اگر آپ دیکھتے وہ منظر، وہ
جیسے برا منظر دیکھتے جب ان کے ساتھ کیا ہوگا آخرت میں، اس جب وقفو جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، اعلیٰ اوپر النار آگ کے اوپر جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، جب جہنم ان کے سامنے ہوگی اور ان کو پتا ہوگا کہ ہم جہنم میں گرنے والے ہیں، فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر، نوردو ہم لوٹائے جاتے، کاش ہم لوٹائے جاتے دنیا میں، اگر ہمیں اللہ ہمیں لوٹا دے کاش، تو پھر ہم کیا کریں گے، ولا تو نہیں، نکذب ہم نہیں جھٹلائیں گے، بھی آیاتی آیات کو، ربنا اپنے رب کی، پھر تو ہم اللہ کی ہر بات مان لیں گے۔ ہمیں دنیا میں اگر دوبارہ لے جایا جائے تو ہم تو پھر قرآن کو بھی مان لیں گے، اللہ کی تمام نشانیوں کو بھی مان لیں گے، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں گے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ جو حسرت ہوگی ان کے دل میں، اس کو قرآن میں اور جگہوں پر بھی لایا گیا ہے کہ یہ لوگ بہت دل میں ان کے اتنی حسرت ہوگی، یہ اب ان کو اپنا ہولناک منظر نظر آئے گا کہ اب ہمارا انجام خراب ہونے والا ہے، تو یہ پکار اٹھیں گے۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے سورہ مومنون میں، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر دوسری جگہ سورہ السجدہ میں یہ کہا ہے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یعنی یہ بہت التجا کریں گے کہ اب ہمیں کاش ایک اور چانس مل جائے، لیکن آخرت میں یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ اب کسی کو یہ چانس دے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اور جگہوں پہ بتایا کہ اگر ان کو لوٹائے بھی تو یہ صرف دنیا میں جا کے پھر وہ مست ہو جائیں گے، پھر وہ دنیا میں وہی کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانو جو تھے وہ، یخفونا جو وہ چھپاتے، من قبل اس سے پہلے، وہ کیا چھپاتے تھے؟ دیکھیں اس کے کچھ معنی ہیں کہ ان کو دنیا میں حق نظر آتا تھا، ٹھیک ہے، دنیا میں وہ ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ حق ہے، لیکن اس کو انکار کرتے تھے، اس کو حق کو چھپاتے تھے۔ دوسرا یہ اپنے دلوں میں منافق جو تھے، کافر تو حق کو سمجھنے کے بعد حق کو چھپاتے تھے، منافق جو تھے وہ اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض چھپاتے تھے، کفر چھپاتے تھے، اور جو جیسے یہود و نصارہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، وہ بھی سارا علم چھپاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا۔ یعنی کہ جو بھی عذاب میں مبتلا ہوا دنیا میں، اس نے ایک دوسرا روپ ڈھارا ہوا تھا، دنیا میں جو کچھ اس نے چھپایا تھا اپنے اندر، اب وہ سارے جھوٹ سامنے آ جائیں گے، ساری باتیں اب واضح ہو جائیں گی۔ وَلَوْ رُدُّوا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی میں ہم ان کو لوٹا بھی دیں دنیا میں، لَعَادُوا تو البتہ یہ پھر سے لوٹیں گے، لما واسطے اس کے جو نہو جس چیز سے ان کو روکا جاتا ہے پھر وہی کریں گے دنیا میں، انہو اس سے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک یہ لَكَاذِبُونَ البتہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ان کو صرف دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تاکہ وہ اپنی منمانی کرتے رہے، ان کو تو عذاب سے بچنا ہے، عذاب ان کو نہیں چاہیے، لیکن ان کو ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی چاہیے، اپنی منمانی کی زندگی چاہیے، دنیا میں پھر جا کے پھر بھی کریں گے ایسا ہی۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا ہماری زندگی دنیا کی، وما اور نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین البتہ اٹھائے جانے والے، یہ با یہاں پر زائد ہے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ بہت خاموش ہے، میں صحیح پیس پہ جا رہی ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے انشاءاللہ؟ اوکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ لو آخرت کیا چیز ہے، دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اور ہمیں کوئی مر جائیں گے تو کوئی اس مٹی کو نہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو دنیا میں تو وہ ایسا کہتے تھے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ
سارے دلائل موجود تھے، ان کو دے دیے گئے تھے دلائل سارے زندگی کے. وَلَوْ تَرَا، اور کاش تم دیکھو، اذ جب، وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی پر ربہم، یعنی جب ان کو ان کے رب کے سامنے مجرم بن کے جب کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا، قالا، فرمائے گا، الیسا، کیا نہیں ہے یہ، ھذا، یہ، الحق، بالحق، کیا یہ سب کچھ سچ نہیں ہے؟ دیکھو آخرت کا تم سے کہا جاتا تھا، تو اب کیا تم یہ جب جو کچھ تمہیں کہا گیا تھا وہ سچ نہیں تھا؟ کیا آخرت نہیں آئی؟ قالو، کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، و قسم ہے، قسم ہے ہمارے رب کی، یہ سب کچھ سچ ہے. تو کہا جائے گا، قالا فذوقوا، تم چکھو، ذوق سے چکھنا، العذاب، عذاب، بما، بوجہ اس کے، کنتم تھے تم، تکفرون، تم دنیا میں تو کفر پر جمے ہوئے تھے، تو اب تم چکھو اپنے کفر کی وجہ سے، اب عذاب چکھو. قد، تحقیق، خسرا، نقصان میں اٹھایا، الذین، ان لوگوں نے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، بلقاء، لقاء کیا ہے؟ ملاقات، ملاقات بھی اسی لفظ سے ہے نا، اور با یہاں پر کو، ملاقات کے بارے میں جنہوں نے جھٹلایا کہ کوئی ملاقات اللہ کے سامنے کوئی نہیں جانا، تو اب وہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا تھا. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاءتہم، آ گئی ان پر، الساعۃ، قیامت، بغتۃ، اچانک، قیامت اچانک آئے گی، موت بھی اچانک آتی ہے. قالو، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، اے ہائے افسوس ہم پر، علی، جو، ما فرطنا، جو ہم نے کمی کی، فیہا، اس میں. تو کیا کمی کی تھی انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کی کمی کی تھی، ایمان کی کمی کی تھی، آخرت کی تیاری کی کمی کی تھی. اب یہ سارے ان کو جیسے حسرت بن جائیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں ہمیں ہدایت اللہ نے دینا چاہیے، ہم نے گمراہی کو لے لیا، یعنی کہ ہم نے اپنے سودے میں کمی کی، ہم نے ہدایت لے لی، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے لی، اور ہم نے اپنے کوتاہی کی، ہم نے سچ کو دیکھا، نہ دیکھنے کی کوشش کی، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ ماننے کی کوشش کی، اور ہم نے نہ اعمال کیے ایسے جس کی وجہ سے آج ہمیں کچھ فائدہ ہوتا. تو وہ اپنی حسرت کریں گے اپنے اعمال پر. اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم حسرت، اس لیے کہ ہر انسان حسرت کرے گا جب وہ اپنا اعمال نامہ دیکھے گا اور دیکھے گا کہ میں نے کہاں کہاں کمی کر دی، تو وہ اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں یہاں پر کمی نہ کرتا. لیکن وہ تو پھر اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے نا آخرت میں ایسا افسوس کرنے کا. وَهُمْ، اور وہ، يَحْمِلُونَ، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، أَوْزَارَهُمْ، وزرا واحد ہوتا ہے، اوزار جمع ہے، وہ اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی، اوپر، ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر، اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر آئیں گے وہ سارے اپنے پیٹھوں پر، اور افسوس میں مبتلا ہوں گے. اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے کہ ہم حسرت کریں. اللہ تعالی ہمیں آج اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی جو کچھ نعمتیں اللہ نے دی ہے ان کو لے کر ہم ان کو صحیح استعمال کر کے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں انشاءاللہ. اپنے وقت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. دیکھیں اس وقت کو ہم بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، لیکن اگر ہم آخرت میں اس اپنے اعمال ناموں کو دیکھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے وقت کو ہم کیسے ضائع کر کے آئے، یا اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، مال دیا، اچھا علم دیا، ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے ضائع کیا. تو اوزار کا واحد وزر ہے، واو زارا، وزر معنی وزن، اوزار مینس جمع. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسرت سے بچائے. میں آج اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، سب کو، نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا خزانہ کمانے کی توفیق دے، آمین. تو وہ تو انہوں نے تو کمی کر دی دنیا میں، ان کے پاس صرف بوجھ کس چیز کا ہے؟ صرف گناہوں کا بوجھ لے کر آئیں گے. الا، خبردار، سا، برا ہے یہ، ما یزرون، جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے بہت برا ہے. ان کو آخرت میں صرف نقصان اور
خسارہ ہی ملے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر لعب. لعب کہتے ہیں کھیل کو. لعب و لہو، لہو کہتے ہیں بیکار بے مقصد چیز، یعنی دنیا کی چیز، دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف ایک دل لگی ہے، صرف ایک کھیل ہے. تو دنیا کو کھیل اور لہو کیوں کہا، دل لگی کیوں کہا؟ کہ جس طرح انسان ایک کھیل شروع ہوتا ہے اتنا انسان مشغول ہوتا ہے، لیکن یہ کھیل وقتی ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح دنیا بھی انسان کو مشغول کرتی ہے، مگر یہ ایک کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت کا گھر، دار گھر، آخرت کا خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو دنیا آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے، مگر وہ اس میں فائدے میں کون رہیں گے؟ جنہوں نے دنیا میں تقوی کیا ہوگا. تو تم عقل سے کام لو اور آج کچھ کر لو. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوا. حدیث بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے مقدار کی برابر یا کوڑے کے برابر جگہ. یعنی جنتی ایک اپنی کمان، تیر اور کمان ہوتی ہے، یا کوڑا. آپ کو پتہ ہے کوڑا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر چمڑے کا وہ ہوتا ہے. تو اس کو رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے؟ تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو اس حدیث میں فرمایا کہ ایک جنتی اپنے کمان یا کوڑا رکھنے کے برابر کی جو جگہ اس کو جنت میں اسے حاصل ہوگی، وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگی. یعنی کوئی انسان اگر جو جہنم میں جا رہا ہو، اس کو اگر یہ اتنی سی جگہ جنت میں مل جائے جس میں انسان صرف ایک اپنا کوڑا رکھ سکتا ہے یا اپنی کمان رکھ سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے کتنی ہوگی، جسے اس کو دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام نعمتیں مل گئیں. اور اگر اہل جنت میں کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے گی تو آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ روشن ہو جائے گی. یعنی اہل جنت کی عورتوں کا یہ وہ درجہ ہوگا، وہ مقام ہوگا ان کے اندر کہ وہ صرف جھانک کر نیچے دیکھے گی تو روشنی ہو جائے گی ساری دنیا میں، اور اسے خوشبو سے بھر دے گی، دنیا بھر خوشبو سے بھر جائے گی اگر صرف عورت، ایک جنت کی عورت زمین کو جھانک کر دیکھ لے. اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. ایک جنت کی عورت کا دوپٹے کا بھی اتنی ویلیو ہے جیسے ایک دنیا، اور جو دنیا کے اندر ساری نعمتیں ان سب سے بہتر ہے. تو مگر آخرت کی زندگی سے مومنوں کے لیے بہتر ہے، کافروں کے لیے وہ عذاب ہی ہے. کیونکہ حدیث میں ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں سچا ایمان ہمیں ہے تو ہمیں کوئی تکلیف، دنیا کی تکلیف لگنی نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں برداشت کرنا ہے، ہر قدم تقوی اور کے ساتھ اٹھانا ہے، ہر لمحہ ہمیں حساب رکھ کے استعمال کرنا ہے. اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ اس کو بس آخرت میں اب صرف عذاب ہی ملنا ہے. تو دنیا میں اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیونکہ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ نہ ہوتا کہ بہت سے لوگ آزمائش میں پڑ جائیں گے مومن لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں کافروں پر کھول دیتا، ان کو سونے اور چاندی کے گھر دے دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اور زیادہ وہ مشغول ہو جائے دنیا میں، اور زیادہ اپنے لیے گناہ کما لے. تو دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے. یعنی انسان جیسے قید خانے میں انسان کو اپنے آپ کو آزاد نہیں ہوتا، انسان اپنی مرضی سے ہر چیز نہیں کر سکتا. تو اگر دنیا میں انسان اپنے اوپر یہ پابندی لگا دے کہ میں اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کروں، تو انشاءاللہ آخرت اس کے لیے بہتر ہے. تو الحمدللہ آج کا لیسن پورا ہوا.